دارالعلوم کراچی سے فارغ، ان کا بیٹا بنوری ٹاؤن سے فارغ، خوبصورت تراویح، خوبصورت بیان۔ مسجد تقویٰ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا آرکیٹیکچر بڑا خوبصورت، وہ ایک پب تھی، نائٹ کلب، جس کو مسجد بنایا گیا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں بڑے خوش ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ بھی اس مسجد میں سب سے بڑی اٹریکشن کیا ہے، انہوں نے جسٹنگ آن دا بیک، تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو وینڈنگ مشین ہے نا، یہ سب سے زبردست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 دن بریڈفورڈ میں اللہ کے راستے میں، بہت ہی روحانی، بہت ہی محبت والے، ایمان والے، زبردست۔ خیال ہوا اس کی مختصر کارگزاری عرض کر دوں، بیکاز اس کی کارگزاری بہت ہی یونیک اور بہت ہی خاص ہے۔ ہم لوگ جب ہم یو کے میں نہیں آئے ہوتے، جو حضرات ہمارے دوست یا آئے ہیں لیکن انہوں نے یو کے کی یہ سائڈ ایمانی ماحول نہیں دیکھا، تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر یہ ایمانی ماحول، دینی ماحول، مدارس کا، علماء، مساجد کا کیسا ہے۔ تو ماشاءاللہ یو کے میں جو ہمارے بڑے آئے، اس سے پہلے کی تیسری نسل، انہوں نے آ کر خیال کیا، دوسری نسل نے، پھر اس کے بعد وہی نسل نے محنت کی، اور پھر یہاں پر مدارس قائم ہوئے اس کی برکت سے، اور تبلیغی جماعتیں آئیں تو اس کی برکت سے یہاں ایک بہار ہے اسلام اور ایمان کی، اور ایسی بہار ہے جو بہت سارے اسلامی ممالک، خاص طور پہ بہت سے عرب ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر مسجدوں کا جال ایسا پھیلا ہوا ہے کہ بہت سارے گھر اب ایسے ہیں جن کے پاس 2 3 4 مسجدیں ہیں۔ یہاں پر مدارس اتنے ہیں کہ ایک مسجد میں، بریڈفورڈ میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، لیسٹر میں، اسپیشلی ایسٹ لنڈن، یہاں پر ایک مسجد میں 20 علماء ہیں، 80 حافظ ایک مسجد کی لوکیلٹی میں ہیں۔ جو ارلیئر جنریشن تھی وہ اردو میں بات کرتی تھی، پھر تھوڑی سی انگلش میں شروع کی۔ اب جو نئے بچے ہیں جنہوں نے یو کے میں اسکول پڑھا ہے، یہاں کالج پڑھا ہے، یہاں یونیورسٹی ہے، اور وہ ساتھ میں عالم بھی بنے ہیں، ان کی جو خدمات کا لیول ہے اور جو انداز ہے وہ بہت ہی باکمال، ایک عالم کو ذہن میں رکھے ہے، اور ان کا امپیکٹ پوری دنیا پر اس وقت آ رہا ہے، اور ایسے کتنے 100 علماء پیدا ہو چکے ہیں جو بات کریں۔ ہر ایک سوشل میڈیا پہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن اندر ایک ایمان کا ایک کام جڑوں میں بڑا مضبوط ہو رہا ہے۔ ہماری تشکیل بریڈفورڈ میں 4 مسجدوں میں ہوئی۔ سب سے پہلے ہم مدرسہ عباسیہ میں گئے، تو وہاں بڑا ماحول، تراویح اتنی خوبصورت، جو مفتی صاحب تھے وہ بھی دارالعلوم کراچی سے فارغ، ان کا بیٹا بنوری ٹاؤن سے فارغ، خوبصورت تراویح، خوبصورت بیان، اور وہاں جو قاری صاحب تھے وہ، ان کی حکمت اور ان کی باتیں، ہم تو سوچ کر کیا انہوں نے علمی باتیں 2 دن 3 دن جماعت سے مذاکرے کیا، لوگوں میں کیے۔ اور دوسری مسجد جو تھی ہماری، وہ مسجد تقویٰ تھی۔ مسجد تقویٰ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا آرکیٹیکچر بڑا خوبصورت، وہ ایک پب تھی، نائٹ کلب، جس کو مسجد بنایا گیا، اور وہ نائٹ کلب جہاں پر پہلے حرام کاری ہوتی تھی اور اب وہاں ایمان کی صدائیں ہیں۔ وہاں جو امام ہے مولانا خلیل صاحب، وہ ہیز اے ینگ گائے، مضبوط عالم ہے، ایسا قاری کہ ان کی آواز سے دل دہل جائے، اور بڑے زبردست نعت خوان۔ پھر وہ صبح فجر کے بعد ذکر کی مجلس کراتے تھے، اور اس میں اتنی تعداد لوگوں کی بیٹھتی، اور اللہ اللہ لا الہ الا اللہ درود شریف، وہ بیچ میں نعت پڑھتے، ہر نماز دوسری نماز کے بعد بیان، باہر کے علماء آ کے بیان کر رہے، تو وہ واقعی مسجد تقویٰ تھی۔ ایک اور بات جو ان مساجد کی ہے کہ ان کا آرکیٹیکچر بڑا خوبصورت ہے، ان کے وضو خانے بڑے آرگنائز، بالکل ایئرپورٹ کی طرح، اور ان مسجد میں تبلیغ کے لیے ایک وی آئی پی نظام ہے۔ ہر مسجد میں ایک کچن ہے بڑا خوبصورت، ایک کمرہ ہے تبلیغ والوں کے لیے، مدرسے ہیں، اسکرین لگی ہوئی ہے، مکتب ہے جہاں بچے دوپہر کو آ کے پڑھتے ہیں اور ایمان حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی خاص بات، ان صاف ستھری مساجد ہیں، ویکیوم ہے، اور لوگ خود صفائی کرتے ہیں، بہت زیادہ خادم نہیں رکھے ہوئے ہماری طرح، لوگ خود ویکیوم کلینر کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چیزوں کو خود صحیح سلیقے سے رکھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، وائپر کر دیتے ہیں، بیت الخلاؤں میں چپل سلیقے سے رکھے ہیں۔ اس کے بعد ہماری تشکیل مدنی مسجد میں ہوئی۔ مدنی مسجد میں پورا ایک سارے بزرگوں کا ایک مجمع تھا، جو اٹک سے اور میرپور سے، یہ 2 شہر ایسے ہیں، علاقے جہاں سے یو کے میں شروع میں لوگ بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو وہاں جو مولانا مفتی ابراہیم صاحب تھے پرانے اکابر میں، وہ یہاں بھی پڑھاتے ہیں، پرتگال جا کے ماشاءاللہ 5ویں ہفتے حدیث پڑھاتے ہیں، اور بڑی مسجد جہاں بڑے کمرے اور حدیث کے بھی حلقے، اور تبلیغی جماعت میں جب مشورہ صبح لگتا تو تقریباً 20 25 لوگ مشورے میں صبح کے وقت ہوتے، جو ایمان کی محنت کے لیے مشورہ کرتے، اور آس پاس میں ایک دین
پھیل چکا ہے مسلمانوں کی بڑی آبادی. یہ چوتھی مسجد جس میں اب ہم ہیں, یہ بڑی یونیک مسجد ہے, مسجد الہدایہ. یہ بریڈ فورڈ کا جو آخری علاقہ ہے BD13 یہاں پر ہے, اور یہ گورا علاقہ ہے زیادہ, اور ہیلی فیکس بالکل قریب ہے, اور یہ پیچھے ساری فیلڈز ہیں, بڑے خوبصورت علاقے ہیں. اور سبحان اللہ جن جن جگہوں میں بیرونی گشت ہوتا رہا ہے, یعنی یہاں گشت جو ہے تبلیغ میں دو ہوتے ہیں. ایک گشت ہوتا ہے جو اپنا مقامی ہم آس پاس علاقے میں جاتے ہیں, ایک گشت جن جگہوں پہ مسجد نہیں ہے وہاں پر جماعت کسی گھر میں جا کر دین کی بات کرتے ہیں, آس پاس اعمال کرتے ہیں, کسی کو دعوت دیتے ہیں. اس برکت سے جہاں جہاں بیرونی گشت ہوتا ہے وہاں مسجد بن چکی ہے. مسجد مسجد مسجد, جہاں مسجد بنتی ہے وہاں پب اور شراب خانے بند ہو جاتے ہیں, بلکہ بہت جگہ پب اور شراب خانے وہ جو ہے وہ مسجد میں تبدیل ہو جاتے ہیں, مدرسے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور جو شراب کی دکانیں ہیں وہ حلال گوشت کی دکانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو مذاق کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یہ تو ابھی جو دکان بکے گی نا, یہ یا تو مسجد بنے گی یا مدرسہ بنے گی یا یہ حلال گوشت کی دکان کھولے گی. ماشاءاللہ سے پورے UK میں مسلمان جو ہے وہ 8% ہیں اور 60% گوشت کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ سے, تو صحیح گوشت خوری ہوتی ہے سبحان اللہ. اور جو ہے تو یہ مسجد جو ہے یہ یونیک اس طرح ہے کہ یہ اس علاقے میں ایک چرچ ہے ماشاءاللہ جس میں ہم بیٹھے ہیں. سبحان, آپ دیکھیں نا, جہاں پر شرک کی آوازیں ہوتی تھیں وہاں آج قال اللہ قال رسول اور توحید کی آوازیں بلندتی ہیں. اس مسجد کے ایستھیٹکس میں نے ایک اور ویڈیو میں ریکارڈ کرائے ہیں. اس کا آرکیٹیکچر سبحان اللہ, کمال کے نظام, اور یہ ایک ساتھی نے بنائی ہے ماشاءاللہ. آپ اس کا ثواب دیکھیں, ایک آدمی نے چرچ خریدا ہے, نے پوری مسجد بنائی ہے, اس میں پورے نظام بنا ہے, اس میں ایکسرسائز کی کلاسیں ہو رہی ہیں, مکتب کی کلاسز ہو رہی ہیں, علماء آ رہے ہیں, بیان ہو رہے ہیں, تبلیغی جماعتیں آ رہی ہیں, اور ایک ایمان کا ایک ماحول ہے. ابھی میں جب آیا ان کا مجھے عصر کے بعد بھی بیان کرو, عشاء کے بعد قرآن کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اور بہت صاف ستھرے باتھ روم, صاف ستھرے واش رومز. ایک بلی رکھی ہوئی ہے جو اس مسجد کی بڑی اٹریکشن ہے. کیا نام ہے بلی کا؟ ہیرا. ہاں جی, وہ بلی رکھی ہوئی ہے, تو وہ جناب ہر ایک آ کے بچے بڑے خوش ہیں. بلی پیچھے وینڈنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں وینڈنگ مشین رکھی ہوئی ہے. اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بڑے خوش ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ اس مسجد میں سب سے بڑی اٹریکشن کیا ہے, انہوں نے the thing on the back, تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو وینڈنگ مشین ہے نا یہ سب سے زبردست. All we can do is, make intention. We cannot do more than that. La hawla wa la quwwata illa billah. Only Allah subhanahu wa ta'ala protects us from the evil, and all Allah subhanahu wa ta'ala is one who gives tawfiq to do good. So alhamdulillah, we should do shukr. And to if any amal which we said is with acceptance of that, is that when Allah subhanahu wa ta'ala gives us tawfiq to go out on the path of Allah subhanahu wa ta'ala again, that means alhamdulillah our previous time has been accepted from Allah subhanahu wa ta'ala. So we are going back now to today or tomorrow, so we must make firm intention that we will be alhamdulillah connected to this effort. We will be making 3 days intention every month. If we make the intention, then Allah will give us the feed. So I've experienced this, like if you don't make an intention now to go, just leave that date out and leave the month out, and then it gets very difficult. So we make intention, and alhamdulillah, earlier on when Mufti Sahib was not here, we made an intention that we will be spending our 10 days in Ramadan again next year, inshallah. With Mufti Sahib, inshallah. Allah Hafiz. And Shubhan Bhai said, "Mera koi bata nahi hai." میں نے کہا کہ سب کا کوئی بتا دیجیے, وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے. So nobody knows who's going to be there, and we hear from the from the elders that and from the Quran Sati as well, that this Jamaat, right, is very very rare chance that you get everybody same, like monthly or yearly. It's very hard. It's the way that Allah system. It's very difficult to get everybody. You maybe get from the same masjid, but different masjid. تو یہ آپ اگر دیکھیں نا اس کو, تو یہ ساری چیزیں ایک بڑے سلیقے اور طریقے سے, یعنی اسلام کو جس طرح پریزنٹ ہونا چاہیے اس زمانے میں اس طرح کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری کچھ کارگزاری تھی ہمارے بریڈ فورڈ میں آنے کی اور یہاں وقت لگانے کی. ترغیب آپ سب کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں آپ بھی اس میں وقت لگائیں, اللہ کے راستوں میں نکلیں اور پوری دنیا میں گھومیں اور اللہ کے پیغام کو پھیلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.